ناظرین، مردانگی کے دعوے دار کا کچا چٹھا کھل گیا۔ خاندانی لوگوں کے شوق دنیا پر کھل کر آشکار ہو گئے۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظر ڈالنے والے خود ہی نظروں کے محتاج نکلے۔ ناظرین، مریم نواز کے بیٹا اور نواز شریف کا نواسا جنید صفدر مردانگی کی آڑ میں ایک نازک کلی نکلا۔ طلاق کی وجہ بیگم کے ساتھ ہم بستری نہ کرنا نکلا۔ مردوں کے شوقین جنید صفدر ایک وقت میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی مردوں کو بھگتا دیتے ہیں۔ یہ باتیں ہم نہیں بلکہ جنید صفدر کی اپنی سابقہ بیوی عائشہ سیف نے کی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ڈائیورس ٹو اے میرج دیٹ نیور کنزیوم مکمل کر لی ہے، جو اب چھپائی کے مراحل میں ہے اور بہت جلد ہر خاص و عام کے ہاتھ میں ہوگی، اور شاید جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو وہ مارکیٹ میں بھی آ چکی ہو۔ اس کتاب میں کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں، شادی ناکام ہونے کی وجہ کیا بتائی، جنید صفدر پر کیا الزامات لگائے ہیں، مریم نواز کا اس شادی میں کیا کردار رہا، اور اس شادی پر جو اربوں کے اخراجات آئے وہ کہاں سے اور کس نے ادا کیے، یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ایسے انکشافات کریں گے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ناظرین، دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آگ ان کے اپنے گھر میں بھی لگ سکتی ہے؟ پاکستان کے خود ساختہ بااخلاق لیڈر مریم نواز جو دوسروں کے اخلاق پر انگلیاں اٹھاتی ہیں، عمران خان کی شادی شرعی ہے یا نہیں، قانونی ہے یا نہیں، عمران خان کی نجی زندگی پر ایسا کیچڑ اچھالا جاتا ہے، گلیوں بازاروں اور عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، جملے بازی کی جاتی ہے، تانا زنی کی جاتی ہے، مگر آج تک شریف خاندان نے جو دوسروں کے ساتھ کیا وہی پلٹ کر ان پر آیا۔ مریم صفدر کے بیٹے جنید صفدر کی طلاق کا معاملہ ہر کوئی جانتا ہے، مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جن حقائق سے پردہ اٹھانے والے ہیں ان کو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دیگر لوگوں کی زندگیوں کو سر راہ اچھالنے والوں کی اپنی زندگی کتنی کھوکھلی ہے، یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ عائشہ سیف نے یہ باتیں اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کو بتائیں، جن سے متعلق ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو عائشہ سیف نے اس چیز کی تردید کی کہ طلاق جنید صفدر نے دی ہے۔ عائشہ سیف نے قریبی لوگوں کو بتایا کہ انتہائی سنگین حد تک زندگی سے تنگ آنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور پھر خود جنید صفدر کو طلاق کے 3 حرف سنائے۔ ہوا یوں کہ مریم نواز کا بیٹا جنید صفدر کسی مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ شادی کی پہلی رات ہی عائشہ سیف کو پتہ چل گیا کہ جنید صفدر کس طرح کا مرد ہے۔ اس کے بعد سے عائشہ سیف نے جنید کی نگرانی کرنا شروع کر دی، اور آخرکار جنید کی مزید ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں جس پر دونوں میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ کبھی فلیٹ تبدیل کیا گیا، کبھی ملنا جلنا چھوڑا گیا، مگر کہیں بات نہ بنی۔ دونوں کی ملاقات کا حوالہ آپ کو بتائیں تو اخباری رپورٹوں کے مطابق جنید صفدر برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی کے علاقے میں ایک کلب میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا، جہاں عائشہ سیف نے اس سے بات چیت شروع کی اور پوچھا کہ کیا ہوا، جس پر جنید نے بتایا کہ تمہاری بڑی بہن سے میں پیار کرتا ہوں جس نے آج مجھے دھتکار دیا۔ تو عائشہ سیف نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو دلاسا دیا، جس کے ان کی میل ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ اس کے بعد جنید نے شادی کی پیشکش کی، جس کے بعد یہ شادی قبول کی گئی، مگر شادی کی پہلی رات سے ہی شروع ہونے والی جاسوسی میں انکشافات یہ ہوئے کہ جنید صفدر نہ صرف ہم جنس پرست ہیں بلکہ لڑکیوں پر بھی بری نظر رکھتا ہے، جس کے بعد ایسی ویڈیو سامنے آئی کہ عائشہ سیف کو بالآخر طلاق کا ہی سہارا لینا پڑا۔ طلاق کے بعد عائشہ سیف نے ایک پوسٹ بھی کی اور کہا کہ آج کے دور میں جو بھی آسائشیں اور دولت چاہیے وہ اس گھر میں میسر تھیں، مگر جو سکون ہے وہ نہیں تھا، اور مجھے اصل محبت اور سکون نہیں ملا جو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ عائشہ سیف کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے مجھ پر جادو کرایا، بہاولپور کے ایک پیر سے مریم نواز کے گہرے مراسم تھے، مجھے اپنے سسر سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، جنید صفدر کو بھی اپنے باپ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہی نہیں، مریم نواز مجھے کسی کے پاس بطور گفٹ بھیجنا چاہتی تھی، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزاروں۔ جنید صفدر جیسا بھی تھا میں گزارا کر لیتی، مگر اس کی ماں کا کردار اور اس کے عزائم کسی بھی شریف زادی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ مجھے شروع دن سے ہی غلط کاموں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں اب بالکل تھک چکی تھی، مزید نہیں لڑ سکتی تھی، اس لیے خلا کا فیصلہ کیا۔ رپورٹرز کا بتانا ہے کہ ساس بہو کے درمیان تلخ کلامی معمول بن چکی تھی اور ہاتھا پائی تک بھی نوبت آئی تھی۔ 2 مرتبہ مریم نواز نے عائشہ سیف کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، اور تو اور شریف خاندان چمڑی جائے دمڑی نہ جائے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنید صفدر کی تو شادی پر خرچہ ہے تو انہوں نے خود نہیں کیا، پارٹی فنڈنگ اور جہانگیر ترین کے سہارا لیا گیا، جس پر عمران خان کا کچن چلانے کے الزام لگائے گئے۔
वहीं जहांगीर तरीन शरीफों की शादी पर भी खर्चा करता रहा। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इमरान खान की जाती जिंदगी पर 10 साल से कीचड़ उछालने का जो सिलसिला मुस्लिम लीग नून ने जारी रखा हुआ है, इस बहती गंगा में उनके हर लीडर ने हाथ धोए और मरियम नवाज ने ही ऑडियोज और वीडियोस का धंधा शुरू किया, जिसमें हर ऐसे शख्स को इमरान खान की किरदार कुशी पर लगाया गया जिससे इमरान खान का भी ताल्लुक था। इमरान खान की तलाक हुई तो इस पर भी बातें खूब हुई, बल्कि किताबें तक छपवा दी गईं, और वो भी इमरान खान की साबिका बीवी के जरिए ही। रेहाम खान के नाम से जो किताब छापी, इसमें इमरान खान पर हम जिन्स परस्त होने के इल्जामात लगाए गए, मगर जब हकीकत खुली तो मरियम नवाज का अपना कुंबा ही इसकी लपेट में आ गया। इसलिए कहते हैं, अपने घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।